السلام علیکم دوستو، کبھی ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ صبر کرنا ناممکن سا لگنے لگتا ہے، دعائیں کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، نہ وظائف دل کی قرار بنتے ہیں۔ تب انسان کو صرف اس کی کامیابی کی رہنمائی اور اشاروں کی تلاش ہوتی ہے جو ان کو اپنی پسندیدہ منزل کی اور راستہ دکھا دے، جو اس کے دل کو قرار اور سکون دے سکے۔ اگر تم بھی ایسے اشاروں کی اور خاص نشانیوں کی تلاش میں ہو جو ظاہر کرتے ہو کہ ان قریب تمہاری ساری خوشیاں تمہاری زندگی میں کامیابی بن کر داخل ہونے والی ہے، تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً تم کو اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے ضرور آزمایا جائے گا تاکہ کھرے اور کھوٹے کی چھٹائی ہو جائے۔ جان رکھو، کبھی ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں اور بڑی بڑی کامیابی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کتنے چھوٹے چھوٹے ملنے والے لمحوں کی خوشی کو ہم گنوا دیتے ہیں۔ جان رکھو، اگر تم چاہتے ہو کامیابی کی کنجی جو تم کو حاصل ہو جائے، جس کے حاصل کرتے ہی تم اپنے رب کے لاڈلے بن کر اپنے رب کی رضا کے مستحق بن جاتے ہو اور اپنے مقدر کے تمام بند دروازوں کو کھلنے کا سبب بن جاتے ہو، تو سنو، جب تمہارا ملنا کسی سے بھی ہو، چاہے وہ اپنے ہو یا دشمن ہو، جو بھی ملے، تب تم اس سے مسکرا کر ملنے والے بن جاتے ہو نا، اور اپنے گھمنڈ کو توڑ کر جب عاجزی اختیار کرنے لگ جاتے ہو نا، تو یہ وہ خاص نشانی ہے جو تم کو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے مقصد میں کامیابی دلانے والی ہے۔ یقین جانو، یہ کھلا ہوا اشارہ ہے جس کے وجود میں آتے ہی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی، کیونکہ جب انسان اکڑ کر چلتا ہے نا، لوگوں کو منہ بنا کر باتیں کرتا ہے نا، اور اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے نا کہ جیسا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ فرعون اور قارون والی صفات ہے جو تمہیں زندگی کے اندھیرے اور غمگین دنوں کی طرف لے جانے والے ہیں۔ سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر باتیں کرنے والے اور زمین پر اکڑ کر چلنے والے اور خود پسند شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جان رکھو، جب تک تمہارے رب کی رضا نہیں ہوگی تب تک تمہارا کوئی کام بن ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی چیز تم کو پرسکون کر سکتی ہے۔ جان لو، تمہارے رب کا تم سے راضی ہو جانا ہی تمہاری کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ تمہارے چہیتے، تمہاری امیدیں، تمہاری دعائیں، تمہاری کامیابی سب تمہارے رب کی رضا پر موقوف ہے، کیونکہ وہی تو مالک الملک ہے نا، جس کے حکم پر آسمان کے چاند اور ستارے، سورج بھی اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور اسی نے تو بے شمار طرح طرح کے رنگ برنگے حسین خوبصورت چیزیں تمہارے زیر سپرد کر دی ہے، اور تمہارا رب ہی تو ہے جو سب کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر سب کو دوسری بار بھی پیدا کر دے گا، اور تمہارا رب ہی تو ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے طرح طرح کے رزق دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہے۔ جان رکھو، اگر آج تم اپنی زندگی کو مشکل گھڑی میں مایوس ہو کر اپنی یہ سوچ بنا رہے ہو نا کہ میرا نصیب ہی خراب ہے، شاید میرا نصیب، میرا مقدر روٹھ گیا ہے، تو اتنا جان رکھو، تمہارا رب خالق کائنات ہے، وہی دنیا کو وجود دینے والا ہے، اور ان کا ایک کن کہنا ہی تمہاری زندگی کے مشکل سے مشکل موڑ کو بدل کر تمہارے لیے انگنت خوشیوں کا آغاز شروع کر سکتا ہے، اور ایسے ذریعے اور وسیلوں سے مدد کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ تمہارے رب کا حکم ہی وجود ہے، ان کے حکم سے ناممکن سے ناممکن کام ہو جانے ہیں، بس اس کے کن کی تو بات ہے، بس اس کے کام مصلیتوں اور حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی مصلیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے لیے دریا میں
12 راستے تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے راستے بنا دیے جن سے ان کا یقین اللہ پر اور ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جانتے تھے کہ اس کا رب ان کے لیے آگ کے سمندر کو گلزار بنانے والا، باغیچہ بنانے والا ہے؟ نہیں، انہیں تو صرف اتنا ہی یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، وہی میرا مددگار ہے، اور یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا ہی۔ ایسے ہی جب ہمارا رب ہماری ساری دعائیں، سجدوں اور صبروں کا سیلا سامنے کر دے گا، تب ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے گا، اور وہ ہمیں دیری کی مصلحتیں بھی سمجھا دے گا۔ بات بس یہ یقین کو قائم رکھنا ہے کہ وہ قادر مطلق اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے ہمارے سارے غموں کو خوشیوں کے اندر بدل سکتا ہے۔ اور جان لو یہ خوشیاں ملنے کا خاص اشارہ اور علامت ہے کہ جب تم شکل اور حقیقت کے درمیان فرق کو واضح طریقے سے سمجھ جاؤ گے نا، اور اپنا راستہ شکلوں کی بجائے حقیقت کی طرف موڑ دو گے نا، تو تمہارے لیے بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جائے گی۔ تم حقیقت جان جاؤ گے کہ تمہارا سچا خیر خواہ کون ہے اور کون تمہارا سچا خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر تم گرنے کے قریب بھی ہوگے وہ تمہیں سنبھال لے گا، تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اکثر دھوکہ دینے والی چیزیں اس سمت دھکیلنا چاہتی ہے جہاں ہلاکت کے گہرے گڈھے تمہاری زندگی کو تار تار کر سکتے ہیں، مگر اللہ اپنی رحمت سے تم پر حقیقت روشن کر دے گا جسے تمہاری حقیقی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہیں تاریک اندھیروں سے کھینچ کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ جان رکھو اگر نا امیدی اور مایوسی تمہارے دل کو اندر سے تار تار کر رہی ہے نا، تو سنو، تمہارے رب نے اپنی قدرت، اپنے علم سے تمہارے اندر اور باہر سے تمہیں جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی تمہارا وجود کوئی اتفاقی حادثہ ہے، اور نہ ہی تمہارے رب نے تمہیں بے مقصد دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جان لو تمہارا رب اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے پر عاجز نہیں ہے۔ وہ حالات کے برے سے برے رخ کو جب چاہے، جہاں سے چاہے، جس وقت چاہے منٹوں کے اندر پلٹ سکتا ہے، اور یہ تمہارے رب کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جان رکھو اگر تم اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو نا، تو اپنے تمام بگڑے ہوئے معاملات کو دنیاوی سہاروں کی بجائے محض اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھو۔ یہ ایک خاص اشارہ ہے اور علامت ہے کہ تمہارا رب تمہیں برے سے برے حالات سے باہر گزار کر تمہاری مرزاتی ہوئی خوشیاں نصیب کرنے والا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اور جان لو کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی تمہارے سارے کرشمے تمہیں قریب ہوتے ہوئے نظر آنے ہاری ان اعلیٰ صفات کی بدولت ہی تمہیں لامحدود خوشیاں ملنے والی ہے۔ اور اگر تم اپنے دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو نا، تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو خوش کر دینا، وہ چاہے کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اس کو خوش کر دینا، نوافل پڑھنے سے زیادہ اس پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ اور یقین رکھنا کہ جب تک تم دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنتے رہو گے نا، تمہارے اوپر کبھی بھی زوال آ ہی نہیں سکتا۔ تمہارا صبر برداشت کرنے کی یہ طاقت تمہارے یقین کو پختہ کر دے گی، اور تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گی جو اللہ کے خاص مقرب اور لاڈلے بندے ہوتے ہیں۔ اس کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ مطمئن ہو جائیے، تم اللہ کے خاص اور لاڈلے بندے بن چکے ہو، جس کے لیے ان قریب مہربان رب اپنی رحمت کی ایسی گھٹائیں برسائے گا جس کی جھلک سے تمہارا ہر غم خوشیوں کے اندر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اپنے خزانہ غیب سے تمام کی دلی مرادوں کو پوری فرمائیں، ہر پریشانی سے حفاظت فرمائیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔